بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ظاہر ہے ایک بدلتی ہوئی ابھرتی ہوئی صورتحال ہے لمحہ بہ لمحہ، اور دنیا کی سب سے اہم خبر یہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر میزائل برسا رہے ہیں، خبریں جنم لے رہی ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں دریغ نہیں کروں گا ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو بھی نشانہ بنا لے گی. مطلب وہ ایک آدمی نے خود اپنے طور پر اختیار لیا ہوا ہے، اور وہ بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے کسی لحاظ مروع شرم کے بغیر وہ یہ کہتا ہے، اقوام متحدہ کو سائڈ پہ رکھ کے، آئی اے کو کچرے میں ڈال کے، این پی ٹی کو پاؤں تلے روند کے، یونائٹڈ نیشنز کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کے قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک ملک کے پاس سب سے خطرناک ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں ماروں گا، اور یہ کئی دنوں تک مار سکتا ہوں. اور یہ وہی آدمی جس کے ہاتھ ابھی غزہ میں رنگے ہوئے ہیں. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ اس سے پہلے جب پہلا حملہ ہوا اسرائیل کا، اس سے پہلے تک ایک بڑی نیوٹرل پوسچرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اگر اسرائیل نے کچھ کیا تو اسرائیل کا اپنا اقدام ہوگا، اور ایران اس کے جواب میں امریکن ایسٹس کو نشانہ ہرگز نہ بنائے. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تازہ ترین بیان دیکھیے جس میں وہ بالکل بغیر کسی افس کے وہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل ہم ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں ہم. کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، دیکھیے ذرا. What intelligence support are you providing Israel? We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right now. سو ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اگر اس میں بھی اگر کسی کو کوئی ابہام رہ جائے کہ اور کوئی یہ معصومانہ سوال کرے کہ کیا امریکہ کے علم میں تھا، کیا امریکہ چاہتا ہے کہ یہ سب ہو، نہیں وہ تو مزید دور کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یعنی اب امریکہ کی حیثیت ثالث کسی کیسے رہے گی جب امریکہ اپنے طور پر کلیئرلی ایک سائیڈ لے رہا ہے اور اس جنگ کا نتیجہ بھی بتا رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا بیان بھی دیکھیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جنگ تو ایران جنگ نہیں جیت رہا ہے، اور جلدی ڈیل کر لے سے پہلے کی دیر ہو جائے. دکھائیے گا. I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal. Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. The U.S. continue to support Israel in its defense. تو یہ صورتحال ہے. اور اس دوران اچھا اب اس میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ مطلب ایک گلی میں دو لڑکے بھی اگر مذاکرات کر رہے ہوں کسی بات پہ، محلے کی دو کمیٹیاں مذاکرات کر رہے ہوں کسی بات پہ، ایک بلڈنگ کی دو یونین کونسلیں مذاکرات کر رہے ہوں کسی بات پہ، اس کے بھی کچھ ریٹن یا ان ریٹن اصول، قواعد، ضابطے ہوتے ہیں. یہاں پر دو ممالک بات کر رہے ہیں اور مذاکرات کا اگلا راؤنڈ سیٹ ہو گیا ہے. اتوار کو مذاکرات ہونا، اور اس سے پہلے آپ نے ایک ملک کا آرمی چیف شہید کر دیا ہے، پاسداران کا سربراہ شہید کر دیا ہے، بلڈنگیں گرا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لو. تو مطلب یہ مذاکرات سبوتاژ کرنا یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے میں کچھ گھنٹوں پہلے امریکہ نے، اسرائیل نے ایسا لگتا ہے کہ دائرہ وسیع کرتے ہوئے اب ایک ٹیلی ویژن چینلز کو، پہلا مرتبہ ٹیلی ویژن چینل کو، سرکاری ٹی وی چینل کو نشانہ بنایا، جس کا منظر آپ دیکھیے. که شنیدید صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو کہہ رہی ہیں، منظرنامہ بتا رہی تھی کہ فضا غبار آلود ہے، اور اس دوران ان کے عقب میں یہی منظر ہو گیا. یہ الگ بات ہے. یو کین اگین ڈرا ویری انٹرسٹنگ کنٹراسٹ کہ وہاں کے چینل کے ایک رپورٹر رپورٹ کر رہے تھے اور سائرن بجا تھا، صرف سائرن، تو دوڑ لگا دی تھی انہوں نے. یہاں خاتون نے باقاعدہ دھماکہ ہوا ہے، ظاہر ایک اٹیک ہوا ہے، لیکن انہوں نے بہت تحمل سے ساری چیزوں کو مینیج کیا. اور اسرائیل تل ابیب اس وقت کن مناظر سے گزر رہا ہے؟ ان مناظر سے گزر رہا ہے جو کہ اس سے پہلے تل ابیب نے نہیں دیکھے. ایران کا کے لیے تو ان اے وے کہا جا سکتا ہے کہ اٹ ہیز چینج اٹس فارم، لیکن یہ کہ کوئی بہت نیا منظرنامہ نہیں ہے. پابندیاں تو دہائیوں سے ہیں، رگڑا ہوا ہے، سائٹ پہ کیا ہوا ہے. اور کچھ عرصے پہلے کی محسن فخری زادہ نام تھا غالباً، وہ ایک سائنسدان کو انہوں نے راہ چلتے روبوٹ کے ذریعے مارا، تو یعنی شہید کیا. تو وہ سب تو چل رہا ہے، قاسم سلیمانی صاحب کا بغداد میں معاملہ ہے وہ. لیکن اسرائیل پہ جو ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہو رہی. ہم نہیں کہہ رہے، یہ کوئی ایرانی میڈیا بھی نہیں کہہ رہا. آپ فاکس نیوز کے رپورٹر کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں.
This is an unprecedented moment for Israel. Again, we have been reporting here on the ground for nearly 7 years. We have seen rocket attacks from Hamas and Islamic Jihad in Gaza, precision-guided missiles coming from Hezbollah in southern Lebanon, ballistic missiles from the Houthis in Yemen, Iran-backed Iraqi and Syrian Shia militias launching drones and missiles at this country. What we are seeing today, Israel has never faced. And Israeli officials tell us they are fighting for their survival. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہم آپ کی خدمت میں اور بھی ذرا باتیں عرض کریں گے. تھوڑے سے ہم ڈیبیٹ کو کھولتے ہیں, مختلف لوگوں سے بات کریں گے, اس سارے معاملے کا انجام کیا ہو سکتا ہے, وجہ کیا ہے, اگلے مناظر کیا ہو سکتے ہیں, یہ سب ذرا جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علی سرور نقوی صاحب جو کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے, بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہے اس اعتبار سے کہ وہ امریکہ میں انہوں نے یعنی پاکستان کی نمائندگی کی ہے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور بطور سفیر بھی, اور اچھے خاصے عرصے تک یعنی تقریباً 4-5 سال تک سفیر, اور اتنا ہی عرصہ تقریباً ایک یونائٹڈ نیشنز کے میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو, تو بہت ریلیونٹ شخصیت ہیں. اعزاز چودھری صاحب اگین پاکستان کے سابق فارن سیکرٹری رہے, ایمبیسڈر رہے یو ایس میں اور نیدرلینڈ میں, سرور نقوی صاحب ویانا میں بھی رہے, تو بڑا ایک بہت زیادہ حالات کو اور امریکہ کے اعتبار سے بھی قریب سے دیکھنے کا تجربہ ہے دونوں شخصیات کو. اور مہمان میں ہمیں جوائن کریں گے. ہم آغاز کرتے ہیں اعزاز صاحب آپ کی اجازت سے, میں اسٹوڈیو سے شروع کرتا ہوں علی سرور نقوی صاحب سے. علی صاحب بڑا پہلے ایک سادہ سا سوال ہے بظاہر, آر یو سرپرائزڈ بائی واٹ ایور از ہیپننگ, جب آپ نے خبر سنی کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ایران پہ, وہ تو ٹھیک ہے 1-2 دن پہلے ماحول بن گیا تھا جب امریکہ نے اپنے ایسٹس موو کرنا شروع کر دیے تھے, اپنے سفارت خانوں کا سفارتی عملے کا انخلا شروع کر دیا تھا, تو جب آپ یعنی جب یہ اندازہ ہوا کہ شاید اسرائیل اٹیک کر دے گا, یہ آپ کے لیے حیرانی کا باعث تھا؟ کچھ حد تک تھا. اچھا, لیکن بہت زیادہ نہیں, کیونکہ یہ کافی دن سے توقع ہو رہی تھی یا خدشہ تھا, اینٹیسپیشن خدشہ تھا کہ اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا. ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ یہ ان کی اہم تھی کہ ایران اور امریکہ کے ایٹمی معاملوں میں مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا, اور اب آخری ملاقات جو ہے وہ چھٹی ہونی تھی نا عمان میں, چھٹی ملاقات امریکہ اور ایران کے نمائندوں کے درمیان ہونے والی تھی. وہ اس سے ہونے سے قبل اسرائیل نے حملہ کر دیا. 200 جہاز, 300 لوکیشنز ان ایران, 6 ایٹمی سائنسدان, آرمی چیف, 5 داران کا سربراہ, سب کو قتل کیا, اٹیک کیے, نیوکلیر تنصیبات کے اوپر بھی ناتانز. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹا راؤنڈ تھا, ہو سکتا ہے وہ آخری راؤنڈ ہوتا, یعنی کیا آپ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہو, بلکہ اسے لگا کہ کہیں کامیابی نہ ہو جائے تو سبوتاش کر دیا اس نے؟ جی بالکل. یعنی یہ مذاکرات میں میزائل مارا ہے اسرائیل نے, میزائل مارا, سب سے پہلا میزائل تو وہی ہے, مذاکرات میں مارا. کیونکہ لیکن اسرائیل کا تو سارا مدعا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے اور ڈیل کر لے, مذاکرات کر لے, تو وہ کیوں چاہے گا کہ مذاکرات؟ یہ اسرائیل بڑے زمانے سے نتانیاہو اس ارادے پہ تھا کہ امریکہ کو مائل کرے, کہ امریکہ بھی اس کی مدد کرے اور وہ ایران پہ حملہ کرے. یہ بہت دن کا ان کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں 2 فیکٹرز, 2 ہدف ان کے ہیں. ایک کہ ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا جائے, اور دوسرے وہاں پہ ایک حکومت تبدیل کر دی جائے, رجیم چینج. اور جب ہم کہتے ہیں حکومت چینج تو اس سے مراد کیا, میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابھی خامنئی صاحب کی ایک اچھی قربت ہے بہرحال مسعود پشیزگان صاحب سے, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسعود صاحب ہٹ جائیں اور کوئی اور ایسا آ جائے جس کو رہبر صاحب کی, خامنئی صاحب کی حمایت ہو, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ اینٹی انقلاب رجیم آ جائے, پرو انقلاب رجیم چلی جائے. یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اور یہ دوسرا اٹیمپٹ ہے. دیکھیے نا, یہ انقلابی حکومت, ریولوشنری گورنمنٹ جو ہے, اس کو پہلے دھچکا جو لگا تھا عراق سے لگا تھا, اور عراق میں بھی اس زمانے میں ایران عراق وار کی بات کریں, 7-8 سال صدام حسین کو سب نے اس پہ تیار کیا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے, اور ایرانی ڈٹ گئے اور لڑے, اور 8-9 سال آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ لڑتے رہے, اور وہ عراق کو فتح نہیں ہوئی. یعنی یہ نہیں کہ ایران فتح اس کو ہوتی, بلکہ ایران نے اپنی ریزیلینس دکھائی اور اس کو ریزسٹ کیا. صحیح, بالکل. میں اسی بات
اعزاز صاحب اگر میں اسی سے ذرا یعنی چونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑا صحیح موقع ہے کہ ہم تھوڑا سا تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں، چونکہ کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے، مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب 15-20 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایران کی حکومت گئی، رجیم چینج ہو جائے گا. I will be surprised if that's, I don't know, I will be surprised. لیکن کیا یہ کہا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب اس وقت یہ رجیم چینج نہیں ہو سکا، یعنی ابھی 79 میں انقلاب آیا ہے، شاہ کا پورا ایپیسوڈ ہوا ہے، خمینی صاحب آئے ہیں فرانس سے، مسند سنبھالی ہے، انقلاب آیا ہے، 81 میں تو خامنہئی صاحب پریزیڈنٹ بنے، اور ایران عراق وار شروع ہو گئی، اور ایران کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خامنہئی صاحب کو اس ٹائم کے اسٹیٹمنٹس ہیں جس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اپنا میزائل پروگرام میں کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، کہ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کہ وہاں سے آتا تھا جہاز مارتا چلا تو ہم دیکھتے رہتے تھے. وہ اس وقت اگر انقلاب کو انڈو نہیں کر سکے تو پھر آج بھی شاید کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ازیوم کرنا ٹھیک ہے اعزاز صاحب؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اقتصادی حالات چونکہ بڑے کڑے ہیں آج کل ایران میں، تو لوگ بیزار ہیں، پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے جان چھوٹے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ اگر اپوزیشن دیکھیں تو اپوزیشن میں آج کل وہ شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بیٹھ کے نیتنیاہو صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو اپوزیشن تو کسی کو قبول نہیں ہوگی ایران کے اندر. کون قبول کرے گا اس طرح کی؟ یا کوئی اس طرح کا کوئی گروپ اگر نکلتا ہے، وہ بھی کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسا گروپ ہے. ان کے اندر ہی کچھ ریفارمرز ہوتے تھے، کچھ کنزرویٹو ہوتے تھے، وہ بحث چلتی رہی ان کی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ رجیم چینج جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ CIA کے پاس تو اتنے سالوں سے اس کا ڈیزگنیٹڈ بجٹ ہوتا تھا، سارا کچھ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر نہ ہو جائے رجیم چینج، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو آج تک یہ سہا ہی نہیں تھا. وہ تو صرف یہ دیکھتے تھے کہ اسرائیل کے جہاز جاتے ہیں، ٹینک جاتے ہیں، غزہ میں لوگوں کو مار کے آ جاتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. اور وہ آئرن ڈوم کے اندر رہتے ہیں، وہ تو ان کو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. اب جب ان کے ہاں اپنے ہاں آگ پہنچی ہے تو ان کو تپش محسوس ہو رہی ہے، تب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ تو اتنا زن. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ میرے خیال میں مس کیلکولیٹ کیا نیتنیاہو صاحب نے. دو مس کیلکولیشن تھی ان کی. ایک تو یہ مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ایران چونکہ بہت اقتصادی حالات سے خراب صورتحال میں ہے، تو چنانچہ یہ جو ہے یہ جنگ نہیں چلا سکیں گے. صحیح ہے. وہ تو اب پتہ چلا کہ جناب وہ اتنا استطاعت ہے، بلکہ ابھی شاید ہم نے پوری استطاعت دیکھی نہیں ہے، بلکہ ہم نے شاید یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں تو اگر جنگ طول پکڑتی ہے تو اسرائیل کی خیر نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن. دوسری مس کیلکولیشن اس کی یہ ہے کہ شاید اس طرح امریکہ جنگ میں شامل ہو جائے، اور وہ شاید اس سے یہ جو ایرانی ہیں یہ جنگ کا دائرہ پھیلا دیں اور جا کے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیں، یا کوئی امریکہ کے اڈے پہ حملہ کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ ان کا یہ بھی ان کی مس کیلکولیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہی ہے. اور تیسری کا تو ہم نے ذکر کر لیا کہ رجیم چینج. لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اسرائیل اپنی بربریت کو اتنا زیادہ بڑھا دے، جس طرح آج ایک قدم آگے بڑھے ہیں نا کہ ٹی وی اسٹیشنز، ہاسپٹل. اب تہران سے بہت سارا انخلا ہو گیا، تو وہ امکان ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ تہران میں بہت ہیوی بمبارڈمنٹ ہو آج رات اگلے کچھ گھنٹوں میں. تو یعنی یہ ممکن نہیں کہ اسرائیل اتنا زیادہ کوشش کرے ایران کو فرسٹریٹ کر دے، اتنا نقصان کر کے انفراسٹرکچرل ہیومن لائف کا، کہ وہ پھر کوشش کرے کہ ایران کچھ اس طرح کا ریئیکٹ کرے جس کے بعد ایک موقع مل جائے اسرائیل کو بھی امریکہ کو کنونس کرنے کا کہ جنگ میں کودی ہمارے ساتھ. اس کا امکان ہے؟ اگر اس طرح کی بربریت یہاں سے جائے گی تو پھر یہاں سے بھی جواب چلے جائیں گے. ابھی تو یہ پاور گریڈ کو کر رہے ہیں، منسٹری آف ڈیفینس کو کر رہے ہیں، پورٹ انفراسٹرکچر کو کر رہے ہیں، پھر یہ لوگوں شہری علاقوں میں ماریں گے. تو یہ تو بڑی ایک بھیانک قسم کی جنگ ہوگی. میرے خیال میں نیتنیاہو صاحب جو ہیں، ایک اور بھی ڈفرنس مجھے نظر آتا ہے بتانے صاحب، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسرائیل اتنی بربریت کر رہا ہے، تمام اہل مغرب جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے، اور سارے یورپینز تو نہیں لیکن بہت سارے یورپین ممالک بھی اور امریکہ بھی خصوص. ٹھیک ہے. جبکہ ایران کے ساتھ جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور ویسے تو ہونا تو مسلم ورلڈ کو چاہیے تھا، وہ تو ہے نہیں. مورلی ہیں، پولیٹیکلی ہیں، لیکن پریکٹیکلی نہیں ہے. جو سائیڈ پہ کھڑے ہیں وہ چین اور روس ہیں. روس ایک زمانے سے کرتا تھا مدد ان کی، صحیح ہے، لیکن اب وہ اپنی جنگ میں الجھا ہوا ہے. چین ایک واحد ملک رہ گیا ہے جو کاؤنٹر بیلنس کر سکے، کیونکہ اہل مغرب تو سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں. ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ چین آ سکتا تھا
لیکن مجھے نہیں پتا کہ چین اس جھگڑے میں آنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, کوئی اس لے کے آگے بڑھتے ہیں. مالک صاحب کو ہم نے زحمت نہیں ہے, جنگ ایکولز کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم. مالک صاحب, اب اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ یہ وار ابھی اگر ایک گراف اس کا بننا ہو وار کا تو ابھی یہ یوں ہی جا رہا ہے یا اس نے اپنی پیک, یا آف کورس آئی انڈرسٹینڈ اٹ از ویری ہارڈ ٹو پریڈکٹ, لیکن اندازہ کہ اس نے اپنا پیک یا اپنا ورسٹ دیکھ لیا ہے یا پیک ابھی ٹچ ہونی ہے, ورسٹ ابھی آنا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں اعجاز صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ اس میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ رجیم چینج. ہاں, یہ جنگ ہوئی کیوں ہے شروع, اس کی ٹائمنگ کیوں اب ہے؟ ہاں, یہ نیتن یاہو کی ایک پولیٹیکل سروائیول کی جنگ ہے. پہلے غازہ کے اوپر بڑی سپلٹ اوپینین ہو گئی تھی دنیا میں بھی, اب بن گئی تھی, اور اسرائیل کے اندر خود روز ہوتا تھا. ایک واقعہ بیچ میں بڑی خاموشی سے غائب ہو گیا. 13 کو یہ حملہ ہوا ہے. 12 تاریخ کو ایک موو چلی کنیسٹ کے اندر کہ گورنمنٹ پارلیمنٹ ہوگی جو کنیسٹ ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. ہاں, وہ پھر بیٹ ہوئی. یہ اگر آپ اس کا دیکھیں تو ان کی کنیسٹ میں 67 سیٹس رولنگ الائنس کی ہیں, 53 اپوزیشن کی ہیں. لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو یہ 67 سے نہیں جیتے, 61 ووٹ سے جیتے. 6 لوگ اس میں سے غائب ہوئے. اب کاسٹ دیکھیں کتنی ہے. میں وہ اکانومسٹ کے وہ کورسپونڈنٹ ہے گریٹ کارلسٹن, ان کا میں ایک پروگرام میں بتا رہا تھا. انہوں نے فگرز دیے ہیں کہ جب سے یہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے جنگیں شروع کی ہیں, ادھر غازہ اور جناب لیبنان سارا, اور اب یہ ملا لیں تو 87 ارب ڈالر کا خرچہ ہو گیا اس کا. 87 ارب ڈالرز. یہ جو ایران والی جنگ چل رہی ہے اس وقت, اس میں صرف جو جیٹس کے فیول کاسٹ اور ایمونیشن کی کاسٹ یہ 30 کروڑ ڈالر روز کے ہیں. ٹھیک ہے, اسرائیل کے پاس بڑا پیسہ ہے, اسرائیل کے پاس بڑا سب, لیکن وہ جو آدمی ہے اب اس نے غازہ پہ سے ٹینشن ہٹ گئی ہے نا. غازہ میں روز ابھی بھی 60 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں, بامبنگز ہو رہی ہیں, لیکن دنیا کس کی بات کر رہا ہے؟ دنیا بات کر رہا ہے اسرائیل, ایران, اسرائیل, اور جی نیوکلیر ایشو. یہ تو 2011 میں بھی کہتا تھا اور جی ایران کچھ مہینے پرے ہے نیوکلیر, اور وہ کتنے چلے سب کے نا. اب 20 سال بعد آج بھی وہی باتیں ہیں. یہ اپنے پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, اور اگر اس کو نیتن یاہو کو کوئی ایک سیریس ڈیفینیٹو فتح نہیں ملتی تو اس کے لیے رجیم چینج ایران میں نہیں ہوگی, اسرائیل میں ہو جائے گی, ہو سکتی ہے. اور ایک صاحب اعجاز صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کا بالکل امکان. اور یہ اس لیے اس نے بھی جنگ ابھی روکنی نہیں ہے, یہ معاملہ آگے جانا ہے. ابھی وہ ہمارے ساتھ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے شو میں, انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی اب 2 ہی طریقے ہیں جنگ روکنے کے. ٹھیک ہے, یا ایران اپنی ریٹیلیشن اس لیول پہ لے جائے کہ مجبوری بن جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ ان کو کہے کہ بہت ہو گیا اب کریں. امریکن کو کیوں چاہتے ہیں ڈائریکٹلی آئے بوتھ, ایک فائنینشلی ان کا بوجھ بٹے, دوسرا جو ان کا ورلڈز بگیسٹ یہ بنکر بسٹر بم ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہے GBU-57A, یہ 1.4 ٹن کا ایک میزائل بم ہے. 1.4 ٹنز, یہ چاہیے 30,000 پاؤنڈز. وہ اپنے B-2 جو ان کا اسٹیلتھ جہاز ہے اس پہ اڑاتے ہیں اور امریکن ہی مارتے ہیں. اس کی ہے وہ 60 فٹ تک راک اڑا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور 200 فٹ کانکریٹ کو اڑاتا ہے. تو اگر انہوں نے سپریم لیڈر کو خدا نخواستہ ہٹ کرنا ہے نہیں اس کو بھی, اور اگر جو ان کی نیوکلیئر انویسٹمنٹ فیسلٹیز بھی ہیں ان کو بھی مارنا اگر ہے تو ان کو امریکن چاہیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح امریکہ آئے. یو ول بی سرپرائز اگر امریکہ آئے. امریکہ کے لیے 2-3 آپشنز اتنا ایزی نہیں ہے, کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں, اطلاعات جو آ رہی ہیں اس میں بحرین, قطر, جہاں پہ ان کی بیسز ہیں, انہوں نے سو فار ہیو ریفیوزڈ کہ آپ ہمارے ملک کی بیسز کو یوز نہیں کریں گے ڈائریکٹ کسی چیز کے اندر, بیکاز ایک بارڈر تو کھلتا ہے نا, پھر ایک جنگ تو کھلتی ہے, جس طرح ابھی 2 اگر امریکہ اپنی ٹون چینج کرے گا تو پھر یہ ممالک اتنا ریزسٹ کر سکیں گے امریکہ کو؟ یہ بات نہیں, لیکن دیکھیں آپ جنگ میں جب ایک حد پہ گھس جائیں ڈائریکٹلی, ابھی بھی امریکہ جنگ لڑ رہا ہے نا. ڈوم جو ان کا ہے, ڈوم کا ساری مینجمنٹ ریڈارز کی کس کے پاس ہے؟ امریکن آرمی پرسنل ہے نا. وہ کوئی اسرائیلیز تو ساتھ جڑے ہوئے ایز وہ سائڈ کک جڑے ہوئے, امریکن ہی ابھی چلا رہے ہیں, ان کا ڈوم بھی امریکن چلا رہے ہیں. لیکن ایک جس کو کہتا ہے نا آفیشلی انہوں نے وار جوائن نہیں کی. اگر امریکہ وار آفیشلی جوائن کرتا ہے تو امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی میں بہت زیادہ ڈینٹ پڑتے ہیں. پھر سعودیز ہو گئے, UAE ہو گیا, جو بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے لارجر گیم پلان. So you will be surprised اگر امریکہ. I will be surprised, but سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ نیتن یاہو انلیس کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوتا یا ٹرمپ. آپ دیکھیں ایک تو اوپننگ کھل گئی ہے, ایرانین فارن منسٹر نے کہا ہے,
انہوں نے کہا کہ اگر یہ حملے بند کر دیں تو ہم ریٹیلیشن بند کر دیں گے. اور جتنا انہوں نے بھی آگے سے اپنی ریزیلینس دکھا دی ہے, اب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ واپس ایرانیئنز جا سکتے ہیں وداؤٹ لاس آف فیس, عزت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو اب یہ نہیں وہ نہ ہو, لیکن اب ایک ونڈو ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ شاید ٹرمپ اب ان پہ پریشر ڈال سکتا ہے. لیکن آج ٹرمپ سے ڈائریکٹلی پوچھا گیا G7 کی میٹنگ کے بعد کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوگا یا نہیں ہوگا. اس نے کہا I don't want to answer this question. اس نے اس کو سائڈ سٹیپ کیا. سو وہاں پہ ابھی سوچ جاری ہے. لیکن نیتنیاہو تو تڑیاں لگا رہا ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے. نیتنیاہو کا تو ہم نے کہا سروائیول اس میں ہے کہ جنگ چلے اور وہ جا کے ہاں جی میں یہ فتح کر رہا ہوں, جنہیں نریندر مودی نے کیا تھا کہ میں یدھ جیت کے آ گیا ہوں تو میں RSS کو بھی تحفہ دوں گا, وہ سارا کروں گا. لیکن ایک ہمیشہ امریکن وغیرہ ایک مس کیلکولیشن کرتے ہیں, چاہے ویتنام وار ہو, چاہے آپ ان کو دوسری جگہوں پہ دیکھیں, یہ جو سینس آف نیشنلزم ہوتا ہے نا قوموں کا, یہ اس کو بڑا انڈر ریٹ کرتے ہیں. یہ ریزیلینس, اور ایران میں ایک اور بھی فائدہ ہے, اور انہوں نے لیسن نہیں لرن. ہماری طرح ایران میں ایتھنک یا ریلیجس فالٹ لائنز ڈیوائڈ نہیں ہوتا, وہ ایک ہی قوم ہے, ایک ہی زبان بولتے ہیں, ایک ہی فقہ ہے, سب کچھ ہے. سو اینڈ دے آر وار ہارڈنڈ, پہلے بھی لڑائیاں لڑی ہیں, اچھا بڑے سالوں سے سینکشن میں بھی. ہاں, سو اس لیے وہ ویری ڈیفیکلٹ. بلکہ سر آپ چونکہ ایران کی سرزمین میں آپ نے سرو بھی کیا 4-5 سال, تو پتہ ہے کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ایک عوام کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ بہت ہارڈ کور, اگر کوٹ ان کوٹ پرو انقلاب نہ بھی ہو, پرو رجیم نہ بھی ہو, تو بھی وہ اس بات کو بہت مائنڈ کر رہی ہے یا کرتی ہے کہ بھائی یہ ہماری سوئل پہ آ کے کیا بدماشی کر رہا ہے. ٹھیک ہے میری حمایت ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں, لیکن یہ کیا ہے, یہ ان دونوں کے مقابلے میں مجھے یہ منظور نہیں ہے. میں ان سے نمٹتا رہوں گا لیکن یہ منظور نہیں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل, اور یہ بالکل درست ہے. دو باتیں, ہاں, ایک کہ جو ایرانی قوم ہے وہ اس میں اتحاد وہ اس طرح پیدا ہو گیا ہے کہ دے آر اے یونائٹڈ فورس, دے آر اے یونائٹڈ نیشن. اور وہ تھے بھی پہلے, ان کے نیشنلزم ہمارے یہاں سے کہیں زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور جو ٹرمپ ہے وہ لڑواتا ہے, وہ خود نہیں لڑنا چاہتا ہے. اس نے شروع سے کہا ہے کہ آئی ول ناٹ انٹر انٹو اینی وار, آئی ول ناٹ سینڈ امریکنز بوائز آؤٹ. وہ اپنا سی وی بھی ایسی پریزنٹ کرتا ہے نا کہ میں جنگیں ختم کرنے والا ہوتا ہوں, میں جنگیں شروع کرنے والا آدمی نہیں ہوں. تو پاکستان انڈیا کی تصویر نکال لی اس نے پوری, میں بند کرائی. ایگزیکٹلی, وہ ابھی تک کہتا رہتا ہے 15 مرتبہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا اس میں براہ راست آنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کے خیال میں نہیں آئے گا؟ نہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی ملوث ہے. ہاں ٹھیک, دے آر پارٹ آف دیٹ, دے آر انوالوڈ ان اٹ اینڈ دے آر سپورٹنگ اسرائیل. اس کے بعد برٹش کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہے, اس نے کہہ دیا کہ میں جہاز بھی ان کو مہیا کروں گا, میں ان کے پاس سارے اپنے آرمامنٹس بھیج رہا ہوں. تو یعنی کہ یہ ویسٹرن کنٹریز تو یہ سب ملے ہوئے ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں ساتھ ان کے. تو دیٹ از ناٹ دی ایشو. دی پوائنٹ از کہ ایران کین فیس اٹ. ایران میں ریزیلینس ہے, ایران میں ایک ڈٹرمنیشن ہے, اور ظاہر ہے تباہی تو ہو رہی ہے, تہران میں بھی تباہی ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک ایران کا اس کی اسپرٹ, ان کے فارن منسٹر کی دو بہت ہی کول اور کام انداز میں وہ باتیں کر رہے تھے. تو اور ان کے لیے سب کچھ المناک تو ضرور ہوگا, لیکن بہت حیرت انگیز یا ان ایکسپیکٹڈ تو بہرحال نہیں ہوگا نا. یہ کیا ہو گیا, تم نے سوچا ہی نہیں تھا, ایسا تو نہیں ہوگا نا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دے آر فیسنگ اٹ اینڈ they are not surprised. They know, they are prepared. وہ تیار ہیں کہ جو بالکل ورسٹ سیناریو. بالکل ایز وی اسپیک نا, تھوڑی دیر پہلے کی یہ اسٹیٹمنٹ جو الجزیرہ پہ چل رہے ہیں نیتنیاہو کے, وہ کہتا ہے کہ وی آر آن آر وے ٹو وکٹری اینڈ کنٹرول ایرانین اسپیس. وی آر چینجنگ دا فیس آف مڈل ایسٹ اینڈ دس کوڈ لیڈ ٹو میجر چینجز. آر گول از ٹو ایلیمینیٹ دی ایرانین نیوکلیئر پروگرام اینڈ وی ول اچیو دس result. We have other goals as well. Iran is pushing towards a nuclear war, and we did what we had to do. On the possibility of assassinating Khamenei, he said, I will not detail our plans publicly, but we will do whatever it takes. اب اس میں بھڑک زیادہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بھڑک ہے تو ہے, اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے نیتانیاہو کا, کہ ان کے اپنے ملک میں لوگوں کی برداشت نہیں ہے. They will not be able to take it. کہ یار کیا مصیبت, کیا ہے روزانہ سائرن بج رہے ہیں, سارے اپارٹمنٹ بلاکس گر رہے ہیں, لوگ ٹنل میں چھپے ہوئے ہیں, بنکر میں. پریزیڈنٹ ان کا پہنچ گیا وہاں پہ باتیام میں,
تو یو نو دے کانٹ ٹیک اٹ اور اسی وقت یہ پھر واضح ہوگا کہ نیتانیاہو صاحب باوجود ان کے ساری کوششوں کے کہ وہ جنگ کو کنٹینیو کریں، دی انٹرنل امپلوژن، ایک امپلوژن جو اندرون ملک ہوگا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ممکن ہے. اب یہ اعزاز صاحب یعنی یہ بھی ایزیئر سیڈ دین ڈن. وہ ٹھیک ہے آپ نتانز پہ 2 مار لیں، اصفہان وہ شہر کے پلانٹ پہ کچھ مار لیں کسی ریفائنری، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ ٹھیک ہے اسرائیل اپنی تمام تر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کہ آپ اس ایک ملک کا نیوکلیئر پروگرام اس سمت میں اس نے جتنی بھی ایڈوانسمنٹ کی ہے اس کو آپ بالکل زیرو پہ لے جائیں اور اتنا پیچھے لے جائیں کہ اگلے 100 سال تک وہ کر ہی نہ سکے. جو یورینیم انریچمنٹ 60% تک لے آیا ہے وہ اس کو آپ بالکل یہ اتنا آسان ہے نہیں. آسان جی، ابھی میں IAEA کے جو DG ہیں ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ نتانز میں اوپر کا جو ڈھانچہ ہے اس کو تو ڈیمیج ہوا ہے، لیکن جو زیر زمین سب کچھ ہے اسی طرح انٹیکٹ ہے. تو یہ تو میرے خیال میں غلط فہمی ہے ان کی کہ ایران سب کچھ سرفیس پہ رکھے. اچھا یہ ایک ہو گیا. اور سر اس میں بتائیے، آپ ذرا سنیے میرا آپ سے ہی سوال ہے کیونکہ وہی اب وہ سید علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے نا، سپریم لیڈر. اس پہ اگین کچھ دیر پہلے نیتنیاہو نے جو اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا ایک انٹرویو میں، وہ میں چاہتا ہوں آپ سن لیں، پھر اس پہ کامنٹ کیجئے کہ یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ اللہ خیر کرے. دکھائیے گا ذرا. The president flatly rejected a plan, an opportunity that the Israelis had to take out the supreme leader. Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants, and they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression, and we can only do so by standing up to the forces of evil. Look, democracies have had to learn this lesson. You know, they faced a tyrannical regime, a radical, fanatic regime. For 40 years, I've been saying, actually 3 years after the establishment of this radical Islamist Ayatollah regime in Tehran, I said that the greatest danger, not only to the survival of my country, but to the peace of the world, is Iran's pursuit of nuclear weapons. And they are on the brink of achieving that. So imagine what they're doing now without nuclear weapons. Chanting death to America without nuclear weapons. Imagine what will happen if they had nuclear weapons and the ICBMs, the intercontinental ballistic missiles, to deliver it to every place on Earth. We're preventing the most horrific war imaginable, and we're bringing peace to the Middle East. And I believe that after our action, we're going to be able to bring the Middle East to new heights that nobody even imagined. You know, make the Middle East great again. Make it truly great. Have the audacity to say this کہ ایک آدمی کھڑے کہتا ہے کہ یار آپ سوچو ایران نیوکلیئر ہتھیار کے بغیر کیا کر رہا ہے، وہ امریکہ کی ایک نہیں سن رہا. بھائی یہ مطلب اگر یعنی ایک آدمی خود طے کر امریکہ کو ڈرا رہا ہے نا کہ میزائل جائیں، ہم تو آپ کو بچا رہے ہیں بھائی، آپ کی جنگ آپ مہربانی کریں، یہ تو نیوکلیئر بمب آپ پہ ماریں گے. کمال ہے. He is making it America's war. اور وہ رجیم ان کو لیبل کرنا ٹیررسٹ سپورٹر، اسپانسر آف ٹیررزم، یہ تو پرانا کھیل ہے ان کا. اور ایکسس آف ایول اور اس سے پہلے ایک اعزاز آپ اس میں کوئی کامنٹ کیجیے تھوڑا. یہ مطلب اب یہ کیا کہوں میں کہ بہت نائیو ہے یہ بات بھی کہنا. ایک تو وہ کہتے ہیں سپریم لیڈر کو ایلیمینیٹ کرنا وار کو ایسکیلیٹ نہیں کرے گا بلکہ کانفلکٹ کو ختم کرے گا. امریکن میڈیا میں خبر آئی تھی ایک دن پہلے کہ بڑی کریڈیبل کہ ان کا جو پلان تھا خامنہئی صاحب کو اڑانے کا، ٹرمپ نے اس کو بلاک کیا کہ ابھی ڈونٹ ہٹ ہم. اور یہ کریڈیبل نیوز ایجنسی سے چلی تھی، تو کلیئرلی اٹ از آن دا کارڈز. لیکن یہ امریکنوں نے روکا ہے شاید ان کو. لیکن سر اگر اعزاز صاحب وہ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ مطلب اگر اللہ نہ کرے یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو بھی اس سے رجیم تو چینج نہیں ہو جائے گی نا. مطلب ان کا پورا ایک پورا سیٹ اپ ہے مجلس خبرگان کا جو کہ نیا رہبر چنتا ہے. یعنی کہ جب 79 میں خمینی صاحب آئے اور 89 کے آس پاس جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہ بیٹھا نا، وہ مشاورتی اجلاس ہوا، خبرگان بیٹھی اور جو ہے وہ خامنہئی صاحب آ گئے اور کسی نے بھی کروڑ سال تک زندہ تو نہیں رہنا. تو یہ بھی یعنی یہ تصور بنا لینا کہ کوئی ایک بندہ جو بے شک ٹاپ پہ ہی بیٹھا ہو
اس کے جانے سے رجیم یا وہ جس سوچ کی رجیم اس وقت ہے وہ پرو انقلابی سیٹ کے اینٹی انقلابی رجیم تو نہیں آ جائے گی نا اوپر, اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو. اعجاز صاحب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران کی اسٹریٹجی تقریباً وہی ہے جو پاکستان کی تھی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, ایگریشن ہوگی, کوئڈ پرو کو ہوگا بلکہ کوئڈ پرو کو پلس ہوگا. اور اگر یہ ان کے آیت اللہ کو کرتے ہیں تو کیا یہ لوگ پھر نیتنیاہو صاحب پہ نہیں اٹیک کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ تو پھر جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. دوسری دو باتیں میں اور کہوں گا. نیتنیاہو صاحب کا آپ نے جو سنایا نا کامنٹ, وہ کہہ رہے ہیں ایگریشن, وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ. بھائی ایگریشن تو آپ نے شروع کی, ایران نے کہاں سے کی؟ آپ نے ایگریشن کی. وہ آدمی جو غزہ کا 60,000 بندہ شہید کر چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ملک بہت خطرناک ہے. اور اس کے بعد پھر جو وہ کہتے ہیں ان کا ایٹم بم بڑا خطرناک ہے, تو بھائی آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پہلے, ان کا تو ابھی بنا بھی نہیں ہے, آپ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. ان کے ہاں تو آئیے اور آپ فخر سے کہتے ہیں ہماری ایمبیگوٹی پالیسی, ہم مانیں گے بھی نہیں کہ ہے یا نہیں ہے. کسی ریجیمنٹ یا رجیم میں اپنے انہوں نے نیوکلیئر پروگرام سبجیکٹ نہیں کیا. آج تک انافیشل ہے کہ جی ان کے پاس 300 جی 400 ان کے پاس وار ہیڈز ہیں, نہیں ہے, بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو نو انٹرنیشنل نو آئی اے نتھنگ. جی اعجاز صاحب. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہپوکریسی ہے, ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور زیادہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو اہل مغرب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی ہیں, بلکہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو گلاس اوور کرتا ہے. تو یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی اتحاد نہیں آ سکا. آپ کا OIC اسی طرح بیٹھا ہے, کوئی کچھ نہیں کر پایا. اور وہ آئے دن کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ایران کے ساتھ سارے عربوں کو یہ کہہ کر ایران سے ڈرا کر ان کو اسلحہ بھی بیچا اور جنگ بھی کروائی عراق کے ساتھ. تو یہ ہمیں میرے خیال میں ان کی اب گیم سمجھنی چاہیے. اور اب ویسے بھی جو فلکرم آف پاور ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ایشیا میں. تو جو چائنا ہے وہ جو اس کے اپنے جو نئے رولز بنیں گے اس کے اندر جناب اس قسم کی ہپوکریسی اب شاید یہ ویسٹ نہ چلا سکے. یہ تو ایران کی بدقسمتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت, روس بھی مصروف ہے اور چین بھی ساتھ نہیں آ پا رہا. ورنہ ادروائز تو اسرائیل تو کوئی اتنی بڑی فارمیڈیبل فورس نہیں ہے. اگر عربوں نے جب حملے کیے تھے 3 جنگیں کی تھی انہوں نے, اور اس کے بعد اگر آج یہ ایران کے ساتھ مل کر وہ بھی سارے اٹیک کر دیں تو ان کو تو اسرائیل کو تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. اور اس میں وہ کہا میں اس سے پہلے چونکہ وہ سر کو ہم نے الوداع کہنا ہے تو پہلے سر سے آخری سوال, اور اس سے پہلے وہی جو آپ کہہ رہے ہیں اسی سے متعلق دیکھ بھی رہتے ہیں کہ ایران کی پارلیمان میں وہاں کے صدر بھی اسی بات پہ زور دیتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک کو ایک ہونا چاہیے. اور پاکستان کے حوالے سے بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, میں پچھلے دنوں بھی عرض کر رہا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب گئے تھے ایران ابھی 12-14 دن پہلے, غزہ کی سچویشن میں ظاہر ہے ایران کی ایک خاص کریڈیبل پوزیشن ہے. اور اس وقت بھی بلا تردد خامنائی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا اس میں پاکستان کی غزہ کے حوالے سے پوزیشن کو بہت سراہا گیا تھا. اور آج وہاں کی پارلیمان میں واقع تھا تشکر پاکستان, تشکر, تھینک یو پاکستان, شکریہ پاکستان کے نعرے لگے. وہ منظر دیکھیے کہ ہم سر سے آخری کامنٹ لیتے ہیں بریک سے پہلے, دکھائیے گا جی. و امروز باید همه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدیم. دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. ویری سگنیفیکنٹ پاکستان میں. سر فائنل ورڈ سر پاکستان کو یعنی حالیہ تاریخ میں, ورنہ ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلق کبھی کیا کبھی, لیکن حالیہ تاریخ میں یہ بہت مضبوط ہوا ہے تعلق صاحب. جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے اخلاقی سپورٹ, مورل سپورٹ ان کو پرووائڈ کی ہے. ہمارے فارن منسٹر کا بیان, ڈپٹی پرائم منسٹر فارن, خواجہ آصف, اور پھر فارن آفس کے اسپوکس مین. تو ہمیں وی آر اے کنٹری فار پیس, وی آر ناٹ اے کنٹری فار وار. تو ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ساتھ دیں گے. ہم اقوام متحدہ میں اس وقت سلامتی کونسل کے ممبر ہیں, تو وی کین پلے اے رول فار پیس. اب پیس کیا ہے کہ اسرائیل اپنے یہ سارے عزائم بھول جائے اور وہ تسلیم کرے ایران کو ایز بحیثیت خود مختار ملک اور آزاد ملک,
اور اس بنا پہ ایک مذاکرات کا سلسلہ. میں فائنل کوشچن, آپ کو لگتا ہے اب یہ معاملہ فی الحال اگلے کچھ گھنٹوں یا دنوں کا نہیں, شاید اس سے زیادہ کا ہے فی الحال؟ بالکل یہ چلے گا, مگر ایران کے پاس اسٹرینگتھ ہے, ریزیلینس ہے, اسرائیل میں اتنی نہیں ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. ایک بریک لیتے ہیں, اعزاز صاحب ہے, مالک صاحب, ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. سو مالک صاحب, یہ اگین بہت $1 ملین کوشچن ہے, مشکل ترین سوال ہے شاید اس کا جواب دینا, لیکن اس سب کا آپ کو نقطہ انجام کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج یہ سچویشن ہوئی کہ وہ ایک بنا تھا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جب براک اوباما صاحب صدر تھے, 2015 میں سائن ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے سینکشنز ہٹانی تھی, اس میں ویسٹرن ورلڈ کے اور ملک بھی تھے, جرمنی بھی تھا, دوسرے بھی تھے, طے ہو گیا, سارا معاہدہ طے ہو گیا. 3% انویسٹمنٹ پہ بات ہوگی, 3 to 5%, ٹھیک ہے. ٹرمپ بنے 2018 میں, انہوں نے آ کے خود ہی ون سائیڈڈ یونیلیٹرلی وہ معاہدہ ختم کر دیا. اس کے بعد اب انویسٹمنٹ ہوئی ہے نا. اب بھی جو یہ ڈیل چل رہی تھی, باقی چیز, اور اب جو انہوں نے پلان رکھا ہوا تھا جس پہ بات چیت ان کی ساری چل رہی تھی, ساری باتیں وہی تھی جو کمپریہنسو پلان والی تھی. اب ایرانین کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اینڈ میں آ کے انویسٹمنٹ پہ پابندی کی بات کر دی, وہاں سے ہماری بات پھنسی ہے. یہ تو انہوں نے کیا. دوسرا, اب یہ دیکھیں کہ ایران تنہائی کا شکار ہے کہ مسلم ورلڈ میں. ایک تو وہ شیعہ سنی فساد تھا نا, اس کی بیس پہ ریجنل پاورز تھیں, لیکن ایران کے پروکسی گروپس کہاں تھے؟ سیریا میں ان کے تھے, لیبنان میں ان کے تھے, بحرین میں ان کے تھے, عراق میں ان کے تھے. تو بہت سے ممالک, مسلم ممالک کی, اور ان کی ٹف وار بھی چل رہی تھی. تو ابھی لیکن سعودی ایم بی لپ سروس ہے, ابھی سب نے مجبوراً لپ سروس دیا, بیکاز لوگ تو نہیں چاہتے نا کہ وہ تو آ گیا نا مسئلہ اب یہودی ورسز مسلمان, تو پھر مسلمان کے ساتھ تو ظاہر ہے مسلمان ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہمارے ساتھ بھی ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے ٹاپ سی ٹروی رہے ہیں. ماضی میں ایران کے بہت کلوز تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ, اور کئی انٹرنیشنل فورا میں انہوں نے انڈینز کو سپورٹ کیا تھا. اور یہ جو میں کہا بالکل ٹھیک, اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ حالیہ تاریخ میں ایسا کیا ہوا ہے, چونکہ میں اس پچھلے کچھ دنوں کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کچھ ملکوں کا دورہ کرتے ہیں, اس میں ایک ایران ہوتا ہے, اور اس وقت آپ اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں, بہت تگڑی اسٹیٹمنٹس ہیں دونوں سائڈ سے. شہباز صاحب کہتے ہیں آپ عالم اسلام کے عظیم لیڈر ہیں, فیصلہ سازی کے لیے آپ کی طرف دکھایا تھا وہ. تو یہ ریسنٹلی ایسا کیا ہوا ہے کہ جو تعلق ایک نیا موڑ میں آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا سکتا ہوں کہ 2-3 فارمر آرمی چیف سے میری جب بات ہوئی, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے تھے. اچھا. وہ کہتے تھے کہ جی ایک مسٹرسٹ رہا ہے پاکستان میں اور ایران میں. وہ کہتے تھے کہ جی بہت باتیں ہوتی ہیں, آخری موقع پہ کوئی چیزیں بدل جاتی ہیں. آئی تھنک یہ اس مسٹرسٹ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, بیکاز یہ مسٹرسٹ ضیاء الحق کے زمانے میں بہت زیادہ شروع ہوا تھا فساد. وہاں سے ایران کا اور پاکستان کا مسٹرسٹ اس زمانے میں, ان کا ایک ورلڈ ویو, ریلیجس ورلڈ ویو جا صاحب کا تھا, ان کا ایک ورلڈ ویو آپ وہ کانفلکٹنگ تھے. وہاں سے ڈفرینسز بڑے اوور دی ایئرز بڑھتے گئے. اب تو ایک ایشو ہے نا, تو بائنڈنگ فورس ہے اسرائیل ورسز دا مسلم, اور نیتن یاہو نے کہا بھی ہوا ہے کہ جی 2 ہی ہیں, ایران کے بعد پاکستان. اب یہ آن ریکارڈ ہے نا, یہ تو ہمارے لیے تو ایک سیریس انڈائریکٹ تھریٹ ہے, اس لیے ہم نے تو ہر قیمت پہ اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. صحیح ہے. لیکن اور ایک چیز میں کہوں گا, شاید لوگوں کو پسند نہ آئے, کہ ان 3 چیزوں میں آپ ایک چیز کامن دیکھیں گے, جہاں جہاں ریلیجس ایکسٹریمسٹ لوگ پاور میں ہوں گے, آپ کو وہاں فساد اور کلیش نظر آئیں گے. انڈیا, نریندرا مودی وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ, نیتن یاہو جوئش ایکسٹریمسٹ, آپ کی ایران میں گورنمنٹ اگین مسلمان لیکن ایکسٹریم کے وہ بھی پارٹیز ہیں. یہ بھی دنیا کو اب دیکھنا ہوگا کہ ریلیجس ایکسٹریمزم خالی نہ ہندوؤں کا ایکسٹریمزم برا ہے, نہ جوز کا برا ہے, نہ مسلمانوں کا برا ہے. جہاں جہاں ریلیجس ایکسٹریمسٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ کانفنٹریشنز بہت زیادہ بڑھتی ہیں. اور اس میں اعزاز صاحب اب کیا اس کا ایک اور پہلو یہ ہو سکتا ہے, چونکہ انہوں نے انڈیا تو دیا ہے کہ اب وہ کہنا شروع ہو گئے ایرانی کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا ہے جو آپ کر رہے ہیں ایٹمی, حالانکہ وہ مطلب ایک ہسٹری ہے نا اس کی بھی کہ وہ ان کے سپریم لیڈر فتویٰ دے چکے ہیں باقاعدہ کہ ہم ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے, کوئی ایسا ویپن جو مظلوم اور ظالم کی تفریق کیے بغیر لوگوں کو مارتا ہو. اور پھر ایران نے اگین ہمارے صاحب بھی کہہ رہے تھے IAEA کے معائنہ کار وہاں پر ہے, NPT پہ دستخط کیا ہے, سائن کیا ہے, اس سائن سے پھر امریکہ نے کہا کہ نہیں یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے, اور اسرائیل نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اب وہاں پر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ یار اس سب کے بعد بھی اسی ایٹمی پروگرام کے نام پہ ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہونا ہے,
تو پھر یہ آئی اے کے بندے کیوں گھوم رہے ہیں ہمارے ملک میں؟ پھر ختم کرو پھر آئی اے کے ساتھ، پھر ختم کرو این پی ٹی، پھر ہم نہیں ہیں سگنیٹری. تو یو سی اٹ گوئنگ ٹو دیٹ لیول آلسو اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے؟ جو ہے وہ جو ملٹری پرپزز کا نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے اس کا. ہمارے ہاں بھی آتے ہیں نا، وہ صرف سول نیوکلیر پروگرام کے لیے آتے ہیں. اور ایران میں بھی جب وہ جاتے تھے وہ سول نیوکلیر پروگرام کے لیے جاتے تھے. ملٹری کمپوننٹ ان کا جو میکسیمم ہے نا وہ نیوکلیر سیکیورٹی ہے ان کا. تو اس لیے تو ان کے مینڈیٹ میں ہی نہیں ہے ملٹری پروگرام کہیں پہ جہاں پہ بھی وہ جاتے ہیں. تو وہ تو مجھے کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ان کے لیے نظر نہیں آ رہا. اصل میں انہوں نے این پی ٹی کو جوائن کیا کہ ویپنس بنانے ہیں، اور چونکہ ان کے اپنے اندر پابندی تھی تو اس لیے نہیں بنا رہے تھے. لیکن اب یقیناً انہوں نے جا کے اپنے رہبر کو سمجھایا ہوگا کہ جناب یہ ڈیٹرنس کا ویپن ہے، یہ استعمال کا نہیں ہے. آپ نے تو استعمال کے خوف کی وجہ سے کہا تھا. تو یہ ڈیٹرنس تو بہرحال میرے خیال میں شاید ان کو اجازت مل جائے. اور اگر یہ اسی طریقے سے یہ جنگ تھوڑا اور طول پکڑی اور کوئی ڈیل کے چانسز مکمل طور پر ختم ہو گئے تو میرے خیال میں ایران جائے گا اس راستے پر. مجھے تو کم از کم نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ 2 بار بدعہدی ہوگی نا. ایک بار تو 2018 میں جب پول آؤٹ کیا ٹرمپ صاحب نے، اور دوسری بار یہ جب یعنی بتا کے نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اٹیک کیا ہے. تو یہ تو بدعہدی 2 بار ہو چکی ہے نا ان کے ساتھ. آپ نے کیسے اعتبار کریں گے؟ ویسے بائی دی وے این پی ٹی کا کیا اعتبار ہے؟ این پی ٹی واز اے گرینڈ بارگین کے جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈس آرم کریں گی، اور جو نان نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں وہ نہیں بنائیں گی. ٹھیک ہے، ایک کوئک کوشچن مالک صاحب کریں گے، پھر ایران سے ہمارے ساتھ ہیں مرتضیٰ نقوی صاحب، میں ان سے کوئک بات ہے. ایک مجھے بتائیں، یہ یوکرین وار ہوئی، اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ دنیا میں اب یہ آ جائے گی کہ یہ نیوکلیر پھیلاؤ رکنے کے بجائے زیادہ پھیلے گا. بیکاز سب کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہے وہی بدماش ہے، اور ایک ہی طریقہ بچنے کا کہ آپ بھی نیوکلیر پاور بنے. پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں. یوکرین نے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، آج بھگت رہا ہے. وہاں رشیا نیوکلیر پاور ہے، ون سائیڈڈ وار ہے. یہاں پہ اسرائیل نیوکلیر پاور ہے، ایران نہیں ہے. اب تو بلکہ دنیا میں زیادہ دوڑ نہیں لگے گی. جو اس وقت ملک شامل نہیں بھی تھے وہ بھی آپ کہیں گے بھیا نیوکلیر پاور بننا ہے کسی بھی قیمت پہ، ورنہ ہمارے سے بدماشی ہوگی، ہم کھائے جائیں گے. کوئک کامنٹ اعجاز صاحب، پھر میں نے ایران سے. جی یہ بات صحیح ہے. بلکہ اگر کوئی چانس ہے دوبارہ نیوکلیر ویپن استعمال ہونے کا تو وہ اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل ایک روگ اسٹیٹ ہے. اگر وہ دیکھیں کہ ان کا کام کسی طریقے سے نہیں بن رہا تو وہ شاید یہ کام کر گزرے. کوئی حرج اس میں مجھے نہیں رہا. لیکن یہ بات مالک صاحب کی صحیح ہے. بلکہ کوئی خاتون ہے جو پیشن گوئیاں کرتی ہے، اس نے تو کہا کہ ایک 3rd ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے 2025 میں. تو وہ تو اس قسم کا بن رہا ہے نا، چاروں طرف آگے لگی ہوئی ہیں، اور یہ بڑا ہی خطرناک اس وقت وہ ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے، میں مالک صاحب کی بات مانتا ہوں کہ دنیا پرامن ہونے کے بجائے مزید ایک اور طرف جا رہی ہو. یا اچھا اگر پلیز میرے ساتھ ہیں آپ دونوں کا، میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کرتے رہے. ذرا مرتضیٰ نقوی صاحب ایران میں ہی ہیں، ان سے ذرا. مرتضیٰ السلام علیکم. مرتضیٰ صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے مرتضیٰ صاحب کو؟ نہیں. اگر اچھا میرا خیال آپ ابھی کنیکٹ کر لیں 2 منٹ ایک کوئک کامنٹ لیں. فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ مالک صاحب، کہ اب اس سب میں الٹیمیٹلی یعنی اس میں اس کو یہ کتنا عرصہ، یعنی غزہ کا معاملہ جب شروع ہوا تو 7 اکتوبر سے پھر ختم ہی نہیں ہوا نا، یہ اتنا طول بھی جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جنگ نیوکلیر ایشو پہ شروع نہیں ہوئی. یہ جنگ نیتن یاہو کی اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ ہے. پہلے غازہ کا اس نے جس طرح لے کے گیا، اب اس نے دیکھا ورلڈ اوپینین بن رہی ہے، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا، اس نے ایک دوسری جنگ چھیڑ دی. اور اس لیے میں نے آپ کو 12 تاریخ کا بتایا. ایک دن پہلے ایک کنیسٹ کو ڈیزالو کرنے کی کوشش ہوئی، وہ جیت گئی. اگر وہ یہ جنگ ہار جاتا ہے اور ویزیبلی فتح نہیں لے پاتا، اس کی تو پولیٹیکل صفائی ہو جائے گی. چونکہ اس کا سب کچھ اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اس لیے وہ ہر حد تک جائے گا. سیدھی سی بات. اور ایک ریلیجس فنیٹک ہے، اس کے ایکسٹریم فنیٹکس کو لے کے اس نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. وہ آدمی جس کو اسرائیلی آرمی نے اپنی 2 سال کی مینڈیٹری سروس میں نہیں لیا تھا، انہوں نے کہا ہی از ٹو انسٹیبل، وہ ان کا سیکیورٹی منسٹر ہے. یہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ چل رہا ہے. وہ جنگ واقعی یا ٹرمپ بند کرائے گا یا اتنے کوئی میزائلز ٹھوک دے ایران کہ وہاں اتنا الٹا سیدھا ہو جائے. لیکن میں اسی بات پہ ختم کروں گا. آج دنیا پہلے سے بہت زیادہ انسیف ہے. اب لوگ
کو نظر آ گیا کہ سیفٹی ایٹمی ہتھیار کی دوڑ میں اضافہ ہوگا. نیوکلیئر ویپن ہے تو آپ سیف ہیں, ورنہ کوئی بھی سیف نہیں ہے. اور چونکہ یہ اعزاز صاحب آپ نے بھی بہت دنوں پہلے بھی ہمارے پروگرام میں کہا تھا, جب یہ وار شروع ہوئی بہت سارے ملی الودی صاحب سب نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہمیں شک تھا کہ شاید ایران یورینیم کی افزودگی سب تک کرے یا نہ کرے, اب لازمن کرے گا. یہ ایسے ہی اب لازمن کرے گا کہ بھائی اب تو بقا کا مسئلہ ہے, ورنہ یہ تو پتہ نہیں مطلب مار دیں گے, کچا چبا جائیں گے یہ سارے. تو پھر اعزاز صاحب آپ سے بھی آخری سوال کہ خدا نہ خواستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غزہ کا معاملہ جس طرح شروع ہوا ہے اور وہاں اللہ خیر کرے وہاں کے لوگوں کے اتنے خوفناک مناظر ہم روزانہ دیکھتے ہیں, نیو نارملز ہو گئے انفارچونیٹلی. آپ آر یو افریڈ کہ یہ معاملہ بھی اسی طرح ایک نیو نارمل نہ بن جائے کہ بس روزانہ ہی خبریں 3 ہیڈ لائن چلیں کہ آج ایران میں یہ ہوا, اسرائیل میں ہوا, آگے بڑھو. جب تک دیکھیں ایک ورلڈ آرڈر ٹوٹ چکا, جب تک دوسرا ورلڈ آرڈر نہیں بنتا اس وقت تک یہ افراتفری کا سما رہے گا اور یہ جنگیں ہوتی رہیں گی. یہ روکنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ملک جارحیت کرتے ہیں اور تن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کیے جا دیے. تو ایسے میں تو کیا کریں گے, اور ایسے میں صرف وہ سروائیو کر سکتا ہے جو خود اپنے زور بازو پہ کرے گا. Right now we have a new world disorder. We don't have a world order. We have a new world disorder. یہ ہے اس وقت. سو یہ صورتحال ہے اور ایسے میں جاتا ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. سب کے اکاؤنٹ سے بھی کچھ طرح کے ٹویٹ ہوا ہے کہ یہ دس از دی وائس آف ایرانین نیشن. اللہ اکبر. سو لیٹس ہوپ لیٹس پرے کہ دنیا رہنے کے لیے ایک محفوظ جگہ بنے. دنیا کے ٹھیکیدار, عالمی امن کے ٹھیکیدار عالمی امن کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس بات کا تو پورا امکان موجود ہے کہ عالمی امن مزید سبوتاژ ہو. اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ ہم ایک پرامن دنیا کی جانب بڑھیں. اللہ خیر فرمائے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.